صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جامع ترمذی کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے یعنی تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے یعنی میری حدیث سنے، فوعاہا اس کو اچھی طرح سمجھے، وحفظہا اس کو یاد کرے، وبلغہا اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے یعنی اس کی تبلیغ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر ہم آپ تک ایک کورس لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری حدیث۔ اس کورس میں ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث عربی میں یاد کرائیں گے اور ہندی اور اردو میں اس کا معنی اور مفہوم بھی سکھائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے ہم نے ایک کورس کمپلیٹ کیا ہے جس میں پوری نماز کا ترجمہ اور ساتھ ہی ساتھ عربی کے وہ الفاظ جو قرآن مجید میں تقریباً 40,000 مرتبہ آتے ہیں ان الفاظ کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اگر آپ وہ کورس کمپلیٹ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی عربی کا 30 سے 40% حصہ آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا۔ اگر آپ وہ کورس ابھی تک نہیں کر سکے ہیں تو آپ اوپر آئی بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں یا نیچے ڈسکرپشن باکس چیک کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا۔ چلیے آج کے کورس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہم آپ کو حدیث تو یاد کرائیں گے ہی اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کی اصطلاح بھی یاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آج کی پہلی حدیث سیکھتے ہیں۔ آج کی ہماری پہلی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب بدء الوحی حدیث نمبر 1۔ اس کے راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ آج ہم یہ ٹکڑا یاد کریں گے۔ انما الاعمال بالنیات، پہلے عربی الفاظ یاد کر لیجئے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ چلیے اب اس کا ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ انما تو بس، انما حصر کا معنی دینے کے لیے، تاکید دینے کے لیے آتا ہے، یعنی تو بس بے شک۔ انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات نیتوں پر ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس طرح بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ہمیں جو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا وہ ہماری نیتوں کے اعتبار سے ملے گا۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسے ہی ہمیں جزا ملے گی۔ تو ہم کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنی نیت ضرور درست کر لیں کہ وہ کام ہم کس کی رضا کے لیے کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے آج کی اصطلاح سیکھتے ہیں۔ اصطلاحات حدیث میں آج کی ہماری اصطلاح ہے حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کا لفظی یا لغوی معنی ہوتا ہے کوئی بات، بیان یا قصہ۔ اب دیکھتے ہیں حدیث کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ حدیث کا اصطلاحی معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول، عمل، تقریر یا وصف، یعنی کوئی قول، کوئی عمل، کوئی تقریر یا وصف جس کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا آپ ضرور یاد کر لیں۔ آگے کی ایپیسوڈز میں ہم دیکھیں گے کہ قولی حدیث کسے کہتے ہیں، فعلی حدیث کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی ٹرمنالوجیز حدیث کی ہم یاد کرائیں گے۔ اگر آپ اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، روزانہ ایک حدیث یاد کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر کے ویڈیو کو میرا حوصلہ بھی بڑھا دیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔